سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल महदीय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हिदायत फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، میرا جامہ دان جس میں میں آرام پاتا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں اور میری جماعت انصار ہیں، اور اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو معاف کر دو اور ان کے نیک کاروں کی اچھائی کو قبول کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہیں۔ ناظرین کریم، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اور 1,24,000 آپ کے جو صحابہ کرام ہیں ان سب کو مخاطب آپ نے فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، اور جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں حوض کوثر تک میرے پاس آئیں گے۔ تو ناظرین کرام، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت کے علوم کے جو کلزم تھے وہ سارے امت تک ان سارے اماموں کے ذریعے اور صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر کر رہے ہیں، کیسے مصائب اور آلام ان کو بچپن سے برداشت کرنے پڑے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی ان کو 55 برس کے علوم عطا کر دیے تھے۔ بہت چھوٹی عمر میں والد گرامی حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے اور یہ امامت کے درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جس طرح امت کی رہنمائی کرتے ہیں، جس عزم سے حوصلے سے کرتے ہیں، اور جتنے بھی امام ہوئے ان سب میں سب سے کم عمر جو شہادت جس کی ہوئی 25 برس میں ان کی شہادت ہو گئی، اور 5 برس کی عمر تھی جب ان کے والد گرامی کو شہید کیا گیا، تو ساری ذمہ داری امت کی رہنمائی کی ان کے کندھوں پہ آ پڑی۔ جس عزم حوصلے کے ساتھ انہوں نے سہارا دیا اور جس طرح دین کی خدمات سر انجام دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو طے العرض کی کیفیت عطا کی ہوئی تھی، اور ولادت کے 3 روز کلمہ شہادت پڑھا تھا انہوں نے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ان کی آمد سے پہلے ہی، ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کی آمد کی پیش گوئیاں فرما دی تھی، اور کہا تھا کہ وہ علوم میں بہت بڑی ہستی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کرامات عطا کی ہوئی ہیں۔ ایک کرامت جس کا میں آج خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کوفہ کی ایک قدیم مسجد تھی، وہاں آپ نے وضو فرمایا۔ جس درخت کے نیچے وضو فرمایا وہ درخت بہت خشک تھا، کتنے عرصے سے بالکل سوکھ گیا ہوا تھا۔ وہ درخت اس وضو کے پانی کی برکت سے ہرا بھرا ہو گیا، اور مجھے یہ بات اس لیے بھی آج یاد آئی، اس امت میں اس طرح کی کرامات جو ہیں، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو سیدہ معبد کی وہ جو جھونپڑی تھی جس پہ دنیا کے سارے مال قربان، وہاں آپ تھوڑی دیر جب رکے تھے اور آپ نے وہاں پہ دودھ کا پیالہ، وہ مشہور آپ کا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بکری کا دودھ جو تھا وہ کس طرح دویا، وہاں پہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا وہ پیلو کا درخت تھا، اور پیلو کا درخت جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بڑا نہیں ہوتا، قداور نہیں ہوتا، چھوٹا سا درخت ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھل لگتا ہے بیری کی طرح کا۔ پیلو کا درخت تھا، خشک تھا، بالکل کافی دیر سے خشک ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ایک ہی دن میں پیلو کا درخت جو تھا بہت بڑا ہو گیا اور اس نے پھل دینا شروع کر دیا۔ اور یہ بات میں اس لیے ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج بھی وہ 14.25 صدیوں کے بعد وہ درخت پیلو کا اسی طرح ہے، بہت تناور ہے۔ اور میں نے اپنے ایک دوست جو عبدالحمید قادری صاحب، جنہوں نے جستجو مدینہ بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے 1000 صفحے کی، ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے وہ اس درخت کی وہ جو ہے اس کا کچھ ٹکڑے لا کے دیں، اس کی شاخیں اور وہ جو ہے اس کا پیلو کا اس کے پتے لا کے دیں مجھے۔ تو انہوں نے مجھے پتے بھجوائے اور کہتے ہیں آج بھی ڈیزرٹ کے اندر ہے، لوگ ان پتوں کو لاتے ہیں، مریضوں کو شفا ہو جاتی ہے، اس لکڑی کو لوگ لاتے ہیں، اس کو پانی میں بھگو کے پیتے ہیں، اس میں شفا آج بھی موجود ہے اور وہ درخت اسی طرح موجود ہے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کو وہی فیض جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ان کو آج بھی ہے۔ کس طرح بادشاہ وقت نے ان کے امتحان لیے، کس طرح چیف جسٹس کو بلایا یحییٰ بن اقسم کو،
اور کس طرح سوال و جواب ہوئے اور آپ کا علوم جو تھے وہ کتنے تھے، یہ ساری باتیں، اور کس طرح آپ جب درس دیتے تھے تو مسجد نبوی میں ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے، ایک ننھا معصوم بچہ جو ہے وہ جب درس دے رہا ہے تو بڑی بڑی عمر کے جو لوگ تھے علماء دور دور سے آ کے فیض حاصل کرتے تھے۔ آج ہم اس ہستی پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ہستی پاک کون ہے کہ امیر حرم ہے، سفیر کرم ہے، بڑا محترم ہے، ہمارا بھرم ہے، نقیب عرب ہے، حبیب عجم ہے، جہاں میں نمایاں محمد تقی ہے۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام، زہد و ورع، تقوی، آپ کی شان، آپ کے فضائل۔ اصل میں تو ہمارا مقصد ناظرین کرام یہ ہوتا ہے ہم ان کے غلاموں کی فہرست میں اپنا نام درج کروا لیں، بس اصل مقصد یہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی پیر صاحب، سیدنا امام تقی علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحب قبلہ جی، حدیث پاک کا آپ نے اشارہ دیا اور حضور علیہ السلام کے سفر ہجرت سے جو آپ نے ربط جوڑا ہے اس کو سننے کے بعد دو خوبصورت اشعار سلام اعلیٰ حضرت کے وہ ذہن میں آ رہے ہیں۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ واہ سبحان اللہ۔ انہیں خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار؟ جی اشعار سلام کے اعلیٰ حضرت کے۔ یہ عظمت جو ہے یہ اسی مبارک خون جسے آپ نور کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے کہ واقعی وہ نور ہے، یہ اسی کی کا فیضان ہے، اسی کی برکت ہے۔ حضرت امام محمد آپ کا اسم گرامی ہے، اور تقی، جواد، قانع آپ کے یہ القاب ہیں۔ تقی کا معنی پرہیزگار، جواد کا معنی بہت زیادہ سخی، تقی تقوی سے ہے، تقوی سے ہے جی، بہت زیادہ سخی۔ قانع کا معنی ہے قناعت کرنے والے، قناعت فرمانے والے۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، اور چونکہ یہ نام مبارک بھی اور کنیت بھی حضرت آپ کے جد اعلیٰ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا نام بھی محمد تھا اور کنیت بھی ابو جعفر تھی، اس لیے آپ کی کنیت میں الثانی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ محمد نام، تقی اور جواد القاب، اور کنیت ابو جعفر الثانی علیہ السلام۔ یہ اضافہ اس لیے کہ تخصیص رہے، مطلب یہ ہے۔ آپ کا مبارک دور جو ہے وہ عباسی خلفاء میں سے زیادہ وقت مامون کا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ وقت جو ہے آخری حصہ عمر مبارک کا وہ معتصم باللہ، جس کا اصل نام محمد بن ہارون الرشید تھا، اس کا دور ہے۔ معتصم باللہ اس کا لقب تھا، جب وہ تخت پہ بیٹھا تو اختیار کیا اس لقب کو۔ مامون کا دور علم، شہادت اسی کے دور میں آپ کی اسی ہوئی کے ہے، دور میں، معتصم کے دور جی میں۔ معتصم کے دور میں۔ آپ کا مامون کا دور جو ہے وہ علم و فضل کا دور ہے، اور عباسی خلفاء میں اگر ہم دیکھیں تو علم و فضل کی اور جتنی اشاعت اس دور میں ہوئی ہے، اور علماء، عباسیوں کو شوق تھا علم کا، جی، ہارون رشید نے بھی بڑی کتابیں علماء اور اہل فضل کے ساتھ جتنی ان کے پہ نوازشات اور شفقتیں جتنی اس دور میں ہوئی ہیں، ان کا حوصلہ بڑھایا گیا۔ مامون خود بہت علم دوست تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے دربار کا علمی ماحول اس کا اندازہ ہو سکے۔ اس کے دربار میں ایک دن اس بات پہ گفتگو چلی کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے 10 سال کی عمر مبارک میں جو اظہار اسلام کیا ہے، اس میں آپ کی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے۔
کچھ علماء نے اس بات سے کہا کہ 10 اختلاف کیا اور کہا کہ 10 سال کے بچے کے ایمان کی یا اظہار اسلام کی کیا حیثیت ہے، وہ کم سن ہے، وہ بچہ ہے۔ اب دونوں کی بحث مامون نے دلچسپی کے ساتھ سنی اور آخر میں اس نے دیکھا کہ جب یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تو اس نے ایک عجیب اور خوبصورت منطقی گرفت کرتے ہوئے علماء سے پوچھا کہ کیا حضرت مولا علی مرتضیٰ کے سامنے اسلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا یا انہوں نے از خود اظہار اسلام فرمایا تھا؟ تو علماء نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے اسلام پیش کیا ان کے سامنے، تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا اور اظہار کیا۔ تو انہوں نے کہا اگر 10 سال کے بچے کی عمر لائق اعتبار نہیں ہے تو حضور اسے اسلام کی دعوت کیوں دے رہے ہیں، اسلام پیش کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ اس دور کا ایک منظر میں نے اس لیے پیش کیا کہ اندازہ ہو کہ علماء فضلاء کے ساتھ خود شاہان وقت جو ہے وہ کتنا ان کو کنٹریبیوٹ کرتے تھے اور حوصلہ صاحب کبھی عباسی جو تھے نا یہ اماموں کے ساتھ یہ زیادتیاں نہ کرتے تو آج ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کوئی شک نہیں اس بات میں، آپ نے کیونکہ انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی، اس میں کوئی شک نہیں، فتوحات کے باب میں، علم کے باب میں۔ لیکن یہ جو بغض اہل بیت سے یہ آدمی کو لے بیٹھتا ہے، بس یہ تو اقتدار کے گورکھ دندے ہیں، ہر دور میں اقتدار کے گورکھ دندے ہیں۔ تو حضرت محمد تقی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے، آپ کو جب بغداد بلایا گیا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو کافی عرصہ مامون نے آپ سے ملاقات نہ فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ اس عالم اسباب میں سبب بناتا ہے، قدرت کاملہ کا ایک انداز ہے کہ جب وہ کسی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتی۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سر راہ ایک دن کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں۔ عقیدت والے لوگ اس واقعہ کو 2 جملوں کے ساتھ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ اس بات پر فکر مند تھے کہ یہ قوم کے بچے اور مسلمانوں کے بچے اپنا وقت کھیل کود میں کیوں ضائع کر رہے ہیں، ان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا انتظام ہونا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھ کر یہ غور کر رہے تھے۔ مامون کی سواری آئی جب تو وہ بچے جو تھے وہ بھاگ گئے شاہی روب و دبدبہ کی وجہ سے۔ آپ اپنی جگہ پہ اسی طرح کھڑے رہے استقامت کے ساتھ۔ تو مامون نے پوچھا کہ شہزادے تم کیوں نہیں گئے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ آپ راستہ بھی کشادہ ہے، میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا اور آپ جو ہیں وہ شفقت کرنے والے ہیں، بلا وجہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ مامون اس بات سے خوش ہوا، پوچھا تمہارا نام؟ کہا محمد، باپ کا نام علی رضا۔ تو وہ خوش ہوا کہ واقعی یہ فراست جو ہے یہ حضرت امام علی اہل بیت اطہار۔ اچھا جی، فراست اہل بیت اطہار میں جی بغدادی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راز صاحب بہت شکریہ کہ آج جن نفوس قدسیہ کا یہ ذکر آپ لوگوں یہاں ماشاءاللہ چھیڑتے ہیں اور جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ بلکہ وہ اللہ رب العزت کی تعلیم ہے کہ اللہ رب العزت اہل بیت کی محبت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں جو روز نماز میں پڑھتے ہیں انعمت علیہم، انعمت علیہم، وہ یہ وہی لوگ ہیں نا جی۔ تو فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ تو یہ جو لفظ قل ہے یہ تعلیم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں آپ سے کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں لیتا، لیکن مجھے صرف اہل بیت کی محبت چاہیے۔ تو گویا کہ یہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طلب ہے، ان کا چاہنا ہے، تو جو حضور چاہتے ہیں وہ پوری امت چاہتی ہے، وہ ہر مومن چاہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قل کے ذریعے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تعلیم بھی ہو گئی کہ اہل بیت کی محبت کی تعلیم خود اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہے۔ ٹھیک، اب اللہ رب العزت نے جب یہ سکھا دی تو ایک حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں آپ کے اوپر۔ آپ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر آپ کو نہیں ملنے والی، اور آپ میرے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت اس لیے کرو کہ میری محبت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ اہل بیت کی محبت ہے۔ ٹھیک، تو گویا کہ اہل بیت کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، اور حضور کی محبت اللہ کے ساتھ محبت ہے، ہمارے ایمان کا ایک سرکل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر وہ چاہت ایسے رکھ دی کہ جو واقعہ پیر صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں مامون نے جب ایک نظر دیکھا تو وہ پہلی نظر وہ جو گیٹ وے تھا وہ کھل گیا تھا
کہ آپ کے چہرے میں وہ جو نور تھا نبوت کا، جو سلسلہ چلا آ رہا تھا آپ کے آگے جو آل کے اندر، وہ نظر آیا، ایک جاذبیت نظر آئی. ورنہ تو بچوں کو اس طرح دیکھ کے تو کون پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو اور کون نہیں ہو. تو اس جاذبیت کے بعد اور پھر آپ کے اس عمل کے بعد اس نے آپ سے یہ سوال پوچھے اور آپ کا جواب سن کے ان سے وہ متاثر ہوا. تو ایک تو جاذبیت تھی، دوسرا کہ آپ کے اندر علمیت کا بھی وہ درجہ تھا کہ 9 سال کی عمر میں جو بچے واقعی ابھی گولیاں کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ کے وہ منطقی دلائل سننے کے بعد وہ حیران رہ گیا کہ راستہ اتنا تنگ تو ہے نہیں کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں. لم یکن الطریق مضیق فانا اوسعہ لک. اور دوسرا فرما دیا کہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے، لم یکن لی جرم فاخشاک. تو یہ ساری آپ کی علمیت کے دلائل ہیں. جب لے جاتا ہے آپ کو مامون اپنے دربار کے اندر، تو آپ کی علمیت کا وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس وقت کے جو قاضی تھے یحییٰ بن اقسم، اور وہ سب سے مشہور علمی اعتبار سے، تو کیونکہ اس کے بیچ میں یہ بھی چلا آ رہا تھا کہ جب مامون نے ان کی مختلف باتیں بیان کی، ان سے خاص کر کے علمیت سے متاثر ہونا بیان کیا، تو بہت سے لوگوں نے ان کی مخالفت کی کہ آپ ایسا نہ کریں. تو انہوں نے یہ رکھا کہ مناظرہ کر لیا جائے. تو پھر لوگوں نے منتخب کیا، جو یعنی کہ ان کی مخالفت کرنے والے تھے، کہ یہ شاہی دربار میں قربت حاصل نہ کر سکیں. تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ یحییٰ بن اقسم کو تیار کیا، تاکہ کیونکہ یہ قاضی ہیں اور بڑی عمر کے ہیں اور یہ بچہ 9 سال کا ہے، تو آرام سے ان کو ہرا دیں گے. تو جب یہاں پہ ان کا مناظرہ ہوتا ہے تو اس میں پہلا سوال جب ان کی طرف سے آتا ہے جواب نہیں دیا جا رہا ہوتا. جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے وہ اتنی باریکی سے، باریک بینی کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ یحییٰ بن اقسم جیسا شخص ان سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ آپ کی علمیت کے سامنے میری علمیت کا کوئی درجہ نہیں. جی بشارت، علم جو ہے وہ تو اہل بیت اطہار کے رگوں میں اور اللہ تعالیٰ کی ودیت ہے ان سب کو. 2 باتیں تو اہل بیت اطہار کے ہر بچے میں، علم، حلم اور سخاوت. کوئی اماموں میں ایسا نہیں جو سخی نہ ہو کوئی. بلکہ میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ یہ بھی پہچان ہے سچے سید کی کہ وہ خوبصورت بھی ہوتا ہے. جن کی رگوں میں نور نبوت اور جن کی رگوں میں وہ خون، میں نہیں کہہ رہا خون رسول، یعنی نور رسول جن کی ہوتا ہے رگوں میں، تو اس میں حسن بھی ہوتا ہے، سخاوت بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے. تو یہ ٹیسٹ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ پیر صاحب نے اشعار پڑھے تھے، ان 2 شعر کے ساتھ ایک تیسرا شعر بھی اعلیٰ حضرت کا. آپ فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر، کیا خوبصورت لفظ. اور خانوادہ رسول کا ہر فرد نسل در نسل جو خاصیتیں اور کمالات اور خصائل ان کی ذات میں چلے، ان میں سے ایک تو ان کی سخاوت کے حوالے سے جب ہم امام محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اقوال ہیں جن کے اندر نہ صرف آپ کی سخاوت ظاہر ہوتی ہے بلکہ لوگوں کی تربیت آپ نے اس حوالے سے کی کہ وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں. آپ کا لقب ہے جواد، اور آج بھی جو آپ کے مزار اقدس ہے اس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. آج بھی آپ کی سخاوت لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں کی حاجات وہاں سے پوری ہوتی ہیں. آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ بہترین سرمایہ کاری یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ماشاءاللہ. بہترین ذخیرہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور ایک مقام پر یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ نعمت دائمی طور پر اس کو دی جاتی ہے، لیکن وہ شخص جب اس نعمت کو مستحقین میں تقسیم نہیں کرتا تو وہ نعمت کے زائل ہونے کا سبب بنتا ہے. ورنہ نعمت تو دائمی طور پر اسے دی گئی. اور پھر لوگوں کی تربیت آپ نے جس انداز سے یعنی اللہ تعالیٰ تو نعمتیں عطا کرتا ہے، جب اس پہ سانپ بن کے کوئی بیٹھتا ہے بالکل تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں. جب وہ میں آ جاتی ہے نا کہ جی میرا مال ہے اور میرا اس پر حق ہے تو وہ پھر نعمت زائل ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے لوگوں کی تربیت جس انداز سے کی، مثلا سخاوت آپ کی یہ تھی کہ ایک شخص آیا تو آپ نے اس کو خطیر رقم اس کو دی. جب وہ جانے لگا اٹھ کر تو آپ نے اس کو واپس بلا کر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت میسر آتی ہے اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے. تو اس کے کافی عرصے بعد جب وہ دوبارہ آیا تو پھر جب آپ نے اس کو کچھ مال عطا کیا تو پھر وہ الحمدللہ کے الفاظ کہہ کر اٹھا. تو ایک تو آپ کی سخاوت بھی اور انداز تربیت. جب ہم آپ کے علمی مقام کی بات کرتے ہیں تو کم سنی کے عالم کے اندر جو علمی مقام آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، حضرت محمد بن طلحہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے
کہ آپ عمر میں چھوٹے تھے لیکن علم اور فضل کے اعتبار سے بہت بڑے تھے. اللہ نے بہت بلند مقام عطا کیا. مامون الرشید کے دربار میں جو آپ کا مناظرہ ہوا تھا اس کی کیفیت آپ دیکھیے کہ 900 علماء وہاں موجود تھے. بڑے بڑے شعراء، ادیب وہاں، عالم اور بڑے بڑے فاضل لوگ وہاں موجود تھے. اور جس شخصیت نے سوال کیا ہے یہ محبان اہل بیت میں سے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، قاضی القضات ہیں. ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا. یحییٰ بن اقسم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، یحییٰ بن اقسم بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، اور انہوں نے بہت ساری حدیثیں روایت کی ہیں. بہت سی حدیثیں انہوں نے روایت کی اور محبان اہل بیت میں سے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں پر آشکارا ہو کہ اتنا بڑا عالم امام محمد تقی سے جو سوال کر رہا ہے آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ تھا، اور سوال بھی دیکھیے کہ علم فقہ کا مشکل ترین باب ہے کفارات کا. اس باب سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص حالت حرام میں شکار کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا سوال ناقص ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ اس میں نقص بیان کر دیں، کیا کمی ہے میرے سوال کے اندر. تو آپ نے فرمایا کہ اس سوال کی 22 جز ہیں، 22 جز ہیں، 22 صورتیں ہیں. آپ کون سی صورت کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ وہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا، جانور چھوٹا تھا یا بڑا تھا، پھر وہ بندے نے شکار پہلی مرتبہ کیا ہے یا وہ اکثر کرتا رہتا ہے اور اس پر وہ پشیمان ہے یا خوش ہے. تو اس طرح کی لوکل ہے یا باہر کا ہے، جی بہت ساری بچہ ہے، جوان ہے، صورتیں بیان کی. جانتا ہے اپنا اس مسئلے کو کہ نہیں جانتا. کمال ہے جی. ویسے جب آپ نے یہ ساری صورتیں بیان کی تو امام جو تھے یحییٰ بن اقسم وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد مامون الرشید نے آپ سے درخواست کی کہ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان ساری صورتوں کو بیان کریں. تو آپ نے ترتیب کے ساتھ ہر صورت کو بھی بیان کیا اور اس کا جواب بھی بیان کیا. اور یہ کفارات کا مشکل ترین مسئلہ تھا جس کو اس کم سنی کے عالم کے اندر آپ نے بیان کیا. اور مامون الرشید نے کہا کہ انہوں نے امام علی رضا کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. یہ علم و فضل اسی خاندان کا حصہ ہے. پھر جو باطنی قوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، نبی علیہ السلام نے تو ایک کامل مومن کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جن کی تخلیق نور محمدی سے ہوئی ہو ان کی مومنانہ فراست کا عالم کیا ہوگا. امام محمد تقی علیہ السلام وہی جب آپ راستے میں تھے، مامون الرشید واپس آیا شکار کر کے تو مچھلی اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کو چھپا کر آپ سے پوچھا کہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سمندر میں مچھلیاں پیدا کی ہیں اور فضا میں اور بادشاہ فضا میں باز چھوڑتے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑ کر لاتی ہیں اور بادشاہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رسول اللہ کی اولاد سے اس کا امتحان لیتے ہیں. تو یہ بات جب سنی مامون الرشید نے تو وہ بڑا آپ کی فراست پر اور آپ کی جو ذہانت تھی اس پر بڑا حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ذہانت اور فراست آپ کو عطا کی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آداب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب. جی گاہی صاحب، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں وہ تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے. سورہ حجرات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ کے آداب بیان کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو. آپس میں جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نبی علیہ السلام کیسے نہ پکارو. اور اگر بے ادبی ہو تو اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے. جی بالکل، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو اس بارگاہ کا ادب جو ہے
وہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں سب سے پہلے. تو ہم ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مصلی امامت چھوڑ دیا نبی علیہ السلام کے آنے سے. مصلی امامت چھوڑ کر اور عرض کیا کہ آپ کی موجودگی میں مجھے حق نہیں ممبر پہ بھی اس جگہ نہیں بیٹھے جی جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے, تھے, جہاں آپ کے قدمین پاک لگتے تھے وہاں پہ بیٹھے. جی وہاں بیٹھتے تھے, بالکل حضور کے قدموں میں, بالکل ایسے ساری کائنات ہی ان کے قدموں میں, ان کے قدموں کے نیچے جگہ مل جائے تو کیا بات ہے. جی پیر صاحب آپ بات اپنی مکمل فرمائیں. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی علمی خدمات میں ایک بہت عظیم خدمت جس کا تذکرہ بہت کم ہوا اور ہوتا ہے, وہ آپ کی علم حدیث کے حوالہ سے خدمات ہیں. آپ جب حدیث مبارک بیان کرتے ہیں تو اس کی اسناد اپنے آبائے کرام سے کرتے ہیں, یعنی اپنے والد ماجد حضرت امام علی رضا علیہ السلام, پھر ان کے والد مبارک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, اور اس طرح حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ تک روایت حدیث کرتے ہوئے پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور علیہ السلام سے میں نے سنا آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی. مثلاً ایک حدیث مبارک تبرکاً آج کے اس پروگرام کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یعنی حضرت مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو بھیجتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی, قاضی بنا کر مجھے نصیحت یہ فرمائی کہ یا علی استخارہ کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا, یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا, اور مشورہ کر کے چلنے والا کبھی نہیں پچھتاتا. مشورہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. جی دادی صاحب, ان کے ذکر پاک کی خوشبو بتاتی ہے ہمیں, آ کے بیٹھے ہیں ہمارے درمیان حضرت تقی. کسی کا شعر ایسے ہی ہے. جی بہت خوب. ایسا میں اپنی جو بات پہلے کر رہا تھا میں چاہوں گا کہ اس کو مکمل کر لوں. یحییٰ بن اقسم سے جب انہوں نے کہا کہ آپ امام صاحب سے یہ عرض کی گئی کہ آپ بھی اب ایک سوال پوچھیں یحییٰ بن اقسم سے, تو آپ اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ ماذا تقول فی رجل نظر الی امرأۃ فی اول النہار بشہوۃ فہو حرام لہ, کہ ابتدائے نہار میں یعنی دن شروع ہوتے وقت وہ دیکھتے ہیں ایک عورت کی طرف اور اس کی طرف اس کا دیکھنا وہ حرام ہے, لیکن پھر اس کے بعد جب سورج ڈھل جاتا ہے تو وہ یعنی دوپہر ڈھل جاتی ہے تو وہ حلال ہو جاتی ہے, پھر کچھ دیر کے بعد وہ اس کے لیے پھر حرام ہو جاتی ہے, پھر حلال کے بعد وہ پھر حرام ہوتی ہے, پھر حرام, پھر حلال. تو یہ صبح تک کا اس طرح انہوں نے 5-6 انداز بڑا پریشان ہو جاتا ہے سن کے یہ سوال. اچھا جی جواب. اب یہ بیسیکلی ایک تھا کہ علمی تکرار کا کہ آپ ہر طرح کی ایگزامپلز کو لے کر اس کے اوپر وہ اتنی ڈسکشن کر لیتے تھے جیسے بڑی تفصیل سے انہوں نے وہ کفارات کا بتایا. بالکل ٹھیک. تو اب جب وہ اس کا جواب نہیں دے پائے تو پھر انہوں نے امام صاحب سے رجوع کی. یہ آپ کی علمی فضیلت تھی, رجوع کی کہ اب آپ بتائیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, کہ ایک ہی عورت ہے, وہ عورت نہیں بدل رہی ہے اور اس کے اتنے مسائل اور اتنی حالتیں کیسے ہو گئیں. تو اب آپ نے فرمایا کہ جب اس شخص نے اس عورت کی طرف دیکھا شہوت کی نظر سے, اس وقت وہ کسی کی باندی تھی, غلام تھی, اس کے لیے حرام تھی, اس کے لیے حرام تھی. اب جب اس نے خرید لیا اس مرد اس شخص سے تو اس کی باندی ہو گئی تو اس کے لیے حلال ہو گئی. جب اس نے اس کو آزاد کر دیا تو آزاد کرنے کے بعد وہ اس کے لیے حرام ہو گئی, لیکن آزاد کرنے کے بعد پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا تو اس کے لیے حلال ہو گئی. پھر اس نے اس کو اپنی محرمات کے ساتھ تشبیہ دے دی, زہار کر لیا, تو وہ تشبیہ دینے سے یہ پھر اس کے لیے حرام ہو گئی. پھر اس نے اس زہار کا کفارہ ادا کر دیا, کفارہ ادا کرنے کے بعد اس کے لیے پھر حلال ہو جاتی ہے. پھر وہ رات کے کسی وقت میں بھی اس کو طلاق دیتا تھا, طلاق رجعی, یہ رجوع والی ایک طلاق, تو پھر اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اور پھر وہ رجوع کر لیتا تو اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. جب آپ نے اتنی صورتیں اس انداز میں بیان کی تو یحییٰ بن اقسم اور سارے وہ جو تھے حیران رہ گئے. آپ نے شروع میں ایک بات صاحب کی تھی کرامات کے حوالے سے. آپ کی ایک بڑی مشہور کرامت ہے جو محمد بن عبد الملک کے زمانے میں ہوئی. شام میں ایک شخص تھا جو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بڑی عبادات کیا کرتا تھا جہاں پہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو سر اقدس رکھا گیا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں یہاں عبادات کرتا تھا, ایک شخص میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے, وہ مجھے اپنے ساتھ لیتا ہے, پکڑتا ہے ہاتھ سے, اور پھر وہ تھوڑا سا چلتا ہے تو ہم کوفہ کی مسجد میں ہوتے ہیں, شام سے تھوڑے سے وقت میں کوفہ کی مسجد میں ہوتے ہیں. وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم جانتے ہی کون سی مسجد ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں, یہ کوفہ ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ چلیں یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. امام صاحب بھی نماز پڑھتے ہیں, امام تقی علیہ السلام, وہ شخص بھی نماز پڑھتا ہے. پھر کہتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑتے ہیں, چلتے ہیں, تھوڑا سا چلتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مکہ مکرمہ میں پاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پھر وہاں پہ بھی ہم طواف, وہ بھی طواف کرتے ہیں, میں بھی طواف کرتا ہوں,
اس کے بعد پھر میرا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مجھے واپس اسی جگہ پہ میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں جہاں پہ میں پہلے جہاں تھا، سے چلا تھا۔ اب کہتے ہیں اس واقعے کو 1 سال بیت جاتا ہے، دوبارہ سال کے بعد میرے اندر یہ تھی چاہت کہ میں اس کو دیکھوں، دوبارہ یہ واقعہ ہوتا ہے جب تو یہ سیم چیز ریپیٹ ہوتی ہے، اب کی بار میں ان کو پکڑ لیتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے، آپ کا دامن تھام لیتا ہوں کہ آپ کون ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں کہ ان شخص نے وہ مجھے جواب دیتے ہیں کہ میرا نام محمد بن علی رضا ہے۔ جی یہ اپنا محمد بشارت، تقی۔ یہ جو کرامت انہوں نے بیان کی یہ بڑی مشہور ہو گئی، تو پھر بادشاہ وقت خلاف ہو گیا، اس نے اس بندے کو پکڑا جیل میں ڈال دیا۔ اس نے کہا تم تو مکہ اور مدینہ اور شام کوفہ کہاں کہاں گھومتے ہو، کہو اس بندے کو تمہیں نکال کے دکھائے۔ اگلے دن دیکھا تو وہ بندہ غائب تھا جیل سے۔ سبحان اللہ۔ جی گاجی صاحب، اس میں ایک بات تو میں عرض کروں گا، جو روحانی تصرف اور کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور طے الارض جو ہے، طے الارض اور طے زمانی مکانی جو صفات آپ کو عطا کی، یعنی یہ مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے، کرامات تو ہاتھ باندھ کر یہ تو امت کے عام اولیاء کو حاصل تھی، اور یہ تو پھر بندہ مومن کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کی ہے۔ میں یہاں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے والے سے یہ بات کہ جو آپ کو حسین انداز تربیت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، سبحان اللہ، اس انداز تربیت کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ جس شخص کی آپ تربیت کرتے تھے وہ کسی قسم کی اپنے لیے کوئی اس میں آر محسوس نہیں کرتا تھا، جب وہ وہاں سے اٹھتا تھا تو وہ شرمندہ نہیں ہوتا تھا کہ چند لوگوں، یعنی اس انداز سے تربیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جی بالکل، اور اس میں یہ بات بھی کہ جس طرح لوگ علمی اور روحانی مسائل کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، اسی طرح اپنے ذاتی مسائل بھی آپ کی خدمت میں آ کر پیش کرتے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے والد نے ایک رقم رکھی اور رقم رکھ کر وہ خود ان کا انتقال ہو گیا، اب میں نہیں جانتا کہ وہ رقم کہاں موجود ہے، میں کثیر العیال ہوں، اب مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن اب وہ رقم مجھے مل نہیں رہی، تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم جا کر نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سو جانا، تو تمہیں وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ رقم کہاں ہے۔ اس شخص نے درود شریف پڑھا اور وہ سو گیا، خواب کے اندر اس کے والد نے آ کر اس کو بتایا کہ وہ رقم فلاں جگہ پڑی ہے، تم وہاں سے لے کر اس کو استعمال کر سکتے ہو، اور مجھے یہ خبر تم تک پہنچانے کا حکم امام محمد تقی نے دیا، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ خبر تم تک پہنچاؤں، تم اس وجہ سے پریشان ہو۔ اب یہ واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں، ایک تو درود شریف کی برکات سامنے آتی ہیں، دوسری طرف یہ بات کہ یہ شخصیات جب عالم دنیا میں ہوں تو عالم ارواح میں بھی ان کے رابطہ ہے اور عالم برزخ میں بھی ان کا رابطہ ہوتا ہے، عالم برزخ میں ہوں تو عالم دنیا میں بھی رابطہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو بات شیخ محقق نے کہی کہ یہ زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، تو موت کا قانون تو ان پہ جاری ہوتا ہے، لیکن وہ موت نہیں جس کو ہم موت سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں، دنیا کے اندر ان کا رابطہ وہاں ہوتا ہے، وہاں سے ان کا رابطہ یہاں ہوتا ہے۔ جب آپ کے اقوال کی بات کرتے ہیں تو بڑا خوبصورت ایک آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں اگر جاہل اپنی زبانیں بند کر لیں تو خطرات کے دروازے بند ہو جائیں، خطرات کے۔ پھر دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر کوئی شخص اپنے بندہ مومن کی قبر پر، بھائی کی قبر پر جائے اور اس کی قبر پر جا کر ہاتھ رکھ کر قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے اور سورہ قدر کو 7 مرتبہ پڑھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھے، تو اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے وہ بندہ کل قیامت کی سختیوں سے محفوظ ہو جائے۔ بہت شکریہ بشارت آپ کا، بغدادی صاحب آپ کا بھی، پیر صاحب آپ کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفاء سے اعضائے جسمانی کی سلامتی کے لیے وظیفہ ہے جی، اور فالج بھی اس سے آدمی کو نہیں ہوتا۔
اگر کسی شخص کو کسی مرض کی وجہ سے کسی جسمانی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو روزانہ صبح اور شام کے وقت 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا محیی کا ورد کرے، انشاءاللہ تمام اعضاء سلامت رہیں گے۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ کی قبولیت کی 4 شرائط ہیں: دل میں احساس ندامت، زبان سے استغفار، گناہ کی تلافی اور دوبارہ نہ دہرانے کا عزم کرنا۔ جی ظہوری صاحب۔ محمد کا پیارا جہاں کا سہارا، محمد کا پیارا جہاں کا سہارا، میرا دل و ایمان محمد کی ہے، سیادت میں یکتا امامت میں اعلیٰ، سیادت میں یکتا امامت میں اعلیٰ، زمانے کا سلطان محمد کی ہے، وہ ہے قطب عالم، وہ مائے مکمل، وہ فضل و اعلیٰ، وہ کامل و اکمل، وہ فضل و اعلیٰ، وہ کامل و اکمل، علی کی وہ جاں ہے، کرم آسماں ہے، علی کی وہ جاں ہے، کرم آسماں ہے، محبت کا عنوان محمد کی ہے، محمد کا پیارا جہاں کا سہارا، اسیر حرم ہے، سفیر کرم ہے، بڑا محترم ہے، ہمارا برم ہے، بڑا محترم ہے، ہمارا برم ہے، نقیب عرب ہے، حبیب عجم ہے، جہاں میں نمایاں محمد کی ہے، ثبات کا پیکر امامت کا گوہر، ولایت کا مرکز علی کا ہے مظہر، عطا ہی عطا ہے، سخا ہی سخا ہے، عطا ہی عطا ہے، سخا ہی سخا ہے، وہ جواد ذی شان محمد کی ہے، محمد کا پیارا جہاں کا سہارا، علوم نبوت کا وارث کی ہے، عطاؤں کا مخزن سخی بن سخی ہے، میرے دل کو ساجد کیا جس نے روشن، میرے دل کو ساجد کیا جس نے روشن۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔